اس عالم بے بسی اور قید تنہائی کے عالم میں بھی اگر کوئی مسلمان قرآن پاک کی تعلیمات اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں موجودہ حالات کی گتھی سلجھانے کی کوشش نہیں کرتا تو یقیناً وہ ایسا بد نصیب ہے جس پر ابھی نور ہدایت کے دروازے کھلنے کا وقت نہیں آیا۔ افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں اور وسیع ریگستانوں میں دنیا کی جدید اور طاقتور ترین جنگی صلاحیت کی ذلت آمیز شکست سے لے کر نیو یارک، لندن اور پیرس جیسے شہروں میں انسان کی طبی سائنس کی بے بسی تک، کیا یہ سب کچھ کافی نہیں ہے کہ ہم اس کائنات پر ویسے ہی غور کرنا شروع کرتے ہیں جیسے اس کائنات کا مالک چاہتا ہے؟ میرا اللہ تو اپنے ذکر کو بھی تفکر سے منسلک کرتا ہے، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ عمران۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ نے ابدی راز چھپا رکھے ہیں تاکہ جب انسان ان کی وسعتوں میں کھونا شروع کرے تو اسے خالق و مالک کائنات کی قدرت، ہیبت اور انصرام کا اندازہ ہو۔ یہ سب تو اللہ نے علم کے راستے کے مسافروں کے لیے فرمایا کہ غور و فکر جن کا اوڑھنا بچھونا ہے، مگر اللہ تو ایک عام ذہن رکھنے والے کے لیے بھی بار بار اپنی نشانیوں سے سمجھاتا ہے، زمین پر بسنے والے خداؤں کو ان کے سامنے بے بس کر دیتا ہے۔ ایسے میں جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہو وہ اس بے بسی کی کوئی نہ کوئی سائنسی تعبیر کر کے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن انسان موت پر قابو پا لے گا، دوا ایجاد کر لے گا، ٹیکنالوجی جیت جائے گی۔ یہ ہے وہ فریب نظر جس میں اس وقت دنیا کے 7 ارب انسانوں کی اکثریت گرفتار ہے۔ بڑے بڑے شہروں کے تنگ فلیٹس میں بند لوگ مایوسی کا شکار ہیں، بڑے گھروں کے باہر سڑکوں کا سناٹا انہیں کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ وہ جو سرے شام ساغر و مینا میں غرق اور رقص و سرور میں غلطاں ہوا کرتے تھے، یاد کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ فیکٹریوں، کارخانوں، شاپنگ مالز اور کاروباری سلطنتوں کی بیلنس شیٹ خاموش ہے، یوں لگتا ہے کہ ان سے کسی نے زبردستی رجسٹر چھین کر بند کر دیے ہیں۔ شادی کی خوشی میں جام لنڈھائے جا رہے ہیں اور نہ ہی پیاروں کو دفن کرتے وقت سیاہ لباس زیب تن کر کے پھولوں کے گلدستے سجائے جا رہے ہیں۔ لاتعداد ایسے ہیں جنہوں نے مدتوں سے اپنے تفریحی شیڈیول بنا رکھے تھے، ٹور آپریٹرز کے سفری منصوبے جن کے ہاتھوں میں تھے، ہوٹلز، کسینوز اور بحری سفر کی بکنگ موجود تھی، وہ جن کی پورے سال کی بزنس میٹنگز، ورکشاپ، کانفرنسز ایک ترتیب سے منعقد ہونا تھیں، آج سب کے سب دم بخود سانس روکے ہوئے ہیں۔ سب اس انتظار میں ہیں کہ کوئی اچانک پکار اٹھے، کرونا پر قابو پا لیا، اور وہ ایک دم تنہائی کا خول توڑ کر عالم رقص میں آ جائیں۔ لیکن وہ کہ سائنس جن کا اوڑھنا بچھونا ہے خوب جانتے ہیں کہ اپنی تمام تر ترقی کے باوجود ابھی تک انسان اس قابل نہیں ہو سکا کہ ہمالیہ کی بلندیوں سے یہ پکار کر کہے، یہ دیکھو ہم نے کرونا پر قابو پا لیا۔ آج سے 200 سال قبل جن سیکولر ملحدین نے یہ نعرہ بلند کیا تھا، انسان عظیم ہے خدایا، ان کے پیروکار بھی خود کو اس دعوے کے قابل نہیں سمجھ رہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس بیچارے کمزور انسان نے کرونا وائرس کے جد امجد اسپینش فلو کا، جو 1918 میں 5 کروڑ انسانوں کی جان لے کر گیا تھا، آج 100 سال گزرنے کے بعد بھی علاج دریافت نہیں کیا۔ یہ وائرس کبھی برڈ فلو اور سوائن فلو کی صورت شکلیں بدل کر حملہ آور ہوتا رہتا ہے۔ یہ ترقی یافتہ انسان کرونا پر قابو پانے میں نہ جانے کتنے سال لے گا۔ آج یہ کمزور انسان رفتہ رفتہ ڈپریشن اور ذہنی امراض کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ مستقبل سے مایوسی اسے پاگل بنا رہی ہے، تنہائیاں اسے دیوانگی کی حد تک پریشان کر چکی ہیں۔ لیکن جٹائی کا عالم یہ ہے کہ حرم کے میناروں سے ویٹیکن کی کھڑکیوں تک، بنارس کے ساحلوں سے دیوار گریا تک، 7 ارب انسانوں نے باحیثیت مجموعی اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کر کے اب تک مدد نہیں مانگی۔ کچھ دیوانے ہیں جو راتوں کو روتے ہیں اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں، لیکن اجتماعی جرائم اور ظلم کے بعد اللہ نے ایک ہی راہ دکھائی، اجتماعی معافی مانگنے کی راہ۔ فرمایا، پھر کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا وہ قوم جب ایمان لے آئی تو ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ڈال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ یونس۔ ہمارے ہاں یہ تصور شاید عام ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم صاحب ایمان ہیں۔ ایمان اقرار نہیں تصدیق چاہتا ہے، اور اللہ ہر لمحے اپنے اوپر ایمان کی آزمائش کرتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ زندگی میں اس سے کب، کیسے اور کس طرح مدد مانگتے ہیں، اور آپ کو اس کی ذات پر کس قدر بھروسہ ہے۔
انفرادی زندگی کی پریشانیوں، مصیبتوں اور الجھنوں سے تنگ آیا شخص جب تنہائی میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ مضطرب دلوں کی فریاد سنتا ہے، لیکن جب مصیبت اجتماعی ہو تو اللہ رجوع، استغفار اور توبہ بھی اجتماعی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پوری کی پوری قوم اپنی بے بسی، لاچاری اور بے ثباتی کا کھلے عام اجتماعی طور پر اظہار کرے، لیکن شاید ابھی تک وہ دن نہیں آیا۔ ابھی تک انسانوں کو اپنے قوت بازو پر بھروسہ اور اپنی سائنسی تحقیق سے امیدیں وابستہ ہیں کہ ایک دن اچانک کسی لیبارٹری سے یہ نعرہ مستانہ بلند ہوگا کہ ہم نے کرونا پر قابو پا لیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نعرہ بلند بھی ہو جائے، انسان کچھ عرصے بعد نارمل زندگی کی جانب لوٹ آئے، بازار کھل جائیں، شہروں کی چہل پہل بحال ہو جائے۔ یہ سب کچھ عین ممکن ہے۔ میں یہ دعویٰ سائنسی طور پر نہیں، اللہ پر تیقن کی بنیاد پر کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کسی بستی کو کبھی مسلسل عذاب کی کیفیت میں اسی وقت ڈالتا ہے جب اسے مکمل تباہ کرنا مقصود ہو، جبکہ موجودہ دنیا نے تو ابھی قیامت کی آمد کے تمام مراحل سے گزرنا ہے۔ اس دنیا پر ابھی حق نے واضح ہونا ہے۔ ایسے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا اسی طرح مسلسل لاک ڈاؤن چلتی رہے؟ یقیناً میرا اللہ اپنی اس ناراضگی کو ہم سے دور کر لے گا، مگر آزمائش کے خاتمے کے بعد خطرہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ بہت خوفناک ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹنے کا سنہری موقع کھو دیں گے۔ اللہ نے جنوری 1918 سے دسمبر 1920 تک اس دنیا کو ایسا ہی ایک موقع دیا تھا، جھنجھوڑا تھا، 50 کروڑ شکار ہوئے اور 5 کروڑ مارے گئے، لیکن جیسے ہی اللہ نے وہ آفت دور کی تو انسان پکارا، ہم نے اسپینش فلو پر قابو پا لیا، اور پھر اس کے بعد اس دنیا کے 100 سال اللہ کی نافرمان تہذیب کو پروان چڑھایا، جدید مغربی تہذیب جس کی بنیاد منکرات، سود، فحاشی اور مادیت پر رکھی گئی۔ 100 سال پہلے اس دنیا کے خرابے میں مسلمان، ہندو، عیسائی، یہودی سب آباد تھے۔ ان سب نے کہا کہ ہم 20ویں صدی کے سائنسی اور عقلی انقلاب میں داخل ہو گئے ہیں، ہم اللہ کو دکھائیں گے کہ انسان عظیم ہے۔ آج ٹھیک 100 سال بعد اللہ نے انسان کی بسائی ہوئی ساری بستی اجاڑ دی ہے، ساری برتری خاک میں ملا دی ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ وارننگ کچھ دیر بعد ختم ہو جائے، لیکن ایک خوف ہے، ڈر ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع، توبہ، استغفار کا یہ آخری موقع نہ کھو دے۔ ہمیں اللہ نے خواب غفلت سے جگایا ہے، جھنجھوڑا ہے۔ اگر اب بھی ہم اللہ کی طرف نہ لوٹے تو پھر جس آخری دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، شاید ہمیں دوبارہ موقع نہ مل سکے۔